बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ बुनियादी तौर पे ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, लेकिन इंतहाई अहम। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मामलात में फ़ैसला करते हुए उन चंद असूलों को याद रखें, उनको सामने रखें, जिससे हम अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे मामलात उनको दुरुस्त भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने लिए भी आखिरत का और दुनिया का रास्ता अपने लिए एक अच्छा रास्ता अपने लिए तलाश कर सकते हैं, जिससे दुनिया और आखिरत दोनों में आपको फलाह मिले। मसला वफादारी का है। अगर हम पाकिस्तान में अपने लोगों के मामलात देखें तो हम देखते हैं कि बाज़ लोगों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वफादारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रीज़निंग भूल जाते हैं, अपना ईमान छोड़ देते हैं। झूठ सब कुछ बोला जाए उनके सामने, लेकिन वो अपनी उस झूठ को तस्लीम करके या उस झूठ को बर्दाश्त करके तो वो अपनी वफादारी बदलने को तैयार नहीं होते। नतीजा ये कि उससे मुल्क का भी नुकसान होता है और बहुत सारे चीज़ों में आपका अपना ईमान भी जाता रहता है। मैं समझता हूँ कि वफादारी सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में रहते हैं, ख़ास तौर पे जो हम मुसलमान हैं, हमारी वफादारी अपने दीन के साथ और दीन के ज़रिए अपने रब्बुल आलमीन के साथ और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए। सो पहली वफादारी ये है। अगर मैं ये समझूं कि मैंने अपने मुल्क के साथ या अपने अदारे के साथ या किसी के साथ भी वफादारी निभानी है, अपने बाल बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, तो उसमें पहला जो पहलू है वो ये है कि इस वफादारी को निभाने में कोई ऐसी चीज़ ना करूं मैं जिस पे कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो। यानी अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, अगर मैं उनको वायलेट करता हूँ, उनको पसे पुष्ट डाल के अपनी वफादारी किसी से निभाता हूँ, तो ये शिर्क भी होगा और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। सबसे पहले इंसान का ईमान कायम रहना चाहिए और इस ईमान का जो तकाज़ा है वो यही है कि आपकी तमाम वफादारी, ताबेदारी वो रब्बुल आलमीन और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए। इसके बाद फिर दूसरी वफादारी आपकी अपने मुल्क से है। मुल्क के साथ वफादारी निभाते हुए आपने अपने दीन की तालीमात को नहीं छोड़ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन तालीमात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करते हुए आप अपने मुल्क की वफादारी निभाएं। और उसमें वफादारी जो मुल्क के साथ आपने निभानी है वो दुनियावी एतबार से आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली वफादारी है, इस वजह से कि जिस थाली में आप खाते हैं आप उसमें छेद नहीं कर सकते। आपका मुल्क, आपका वतन है तो आपकी नस्लें महफूज हैं, आप खुद अमन से रह रहे हैं। आप किसी भी और मुल्क में चले जाएं, वहाँ आपको वो सहूलत, वो आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी जो आपको अपने मुल्क में मिलती है, अपनी सरजमीन पे मिलती है। आप जहाँ भी जाएं, वहाँ की शहरियत भी ले लें तो आप हमेशा वहाँ पे एक गैर मुल्की कहलाएंगे, क्योंकि आप वहाँ के ओरिजिनल शहरी नहीं हैं। नतीजा ये कि आपने हमेशा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जब सोचना है तो फिर पार्टी वफादारी या उससे हट के नीचे और जो वफादारियाँ ख़ानदान, अपने बहन भाई वगैरह उनसे हैं, तो वो फिर पीछे रह जाती हैं। मसलन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने NRO दिया तो मैंने उसकी बड़ी मुखालफत की और मुझे बहुत सारे दोस्त, मेरे आर्मी ऑफिसर्स, कोलीग्स, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मुझे कहा कि आप गलत कर रहे हैं, मुझ पर तनकीद की। लेकिन मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की कि ये काम अगर मेरा बेटा या मेरा भाई भी करता तो मैं उसकी मुखालफत करता। क्यों? कि मैं अपने मुल्क के साथ वफादारी के नुक्ता निगाह से ये समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ को ये हक हासिल नहीं है कि वो
چوری کیا ہوا پیسہ ملک کا، عوام کا، پاکستان کا، وہ خود کسی کو معاف کر دے، وہ اس کو حق حاصل نہیں ہے یہ۔ سو میری وطن کے ساتھ وفاداری یہ کہتی ہے کہ باوجود مشرف کے ساتھ دوستی کے میں اس چیز کی مخالفت کروں۔ اور آج بھی جو کرپشن کے کیسز جس طرح معاف ہوئے ہیں اور جس طرح عدالتیں اس لٹے ہوئے پیسے کو واپس نہ لانے کے لیے وہ مقدمہ لٹکا کے بیٹھی ہوئی ہیں، جس میں کہ عمران خان نے اپیل کی ہوئی ہے کہ نیب میں جو ترمیم کی گئی ہے نیب آرڈیننس میں ان کو ختم کیا جائے، اس کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ جائز ہو گئی، کیسز معاف ہو گئے اور وہ کرپٹ لوگ دوبارہ سے حکمران بن کے آپ کے سر پہ بیٹھے ہیں، لیکن عدالتیں ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کر رہی اس مقدمے کا۔ اگر نیب آرڈیننس کی ترمیم جو ہے وہ واپس ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو یہ مقدمات دوبارہ کھل سکتے ہیں، وطن کا پیسہ واپس آ سکتا ہے۔ سو یہاں پہ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وطن کے ساتھ وفاداری آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ، آپ اپنے خاندان، کنبہ یا برادری کے ساتھ جو وفاداری رکھتے ہیں، یہ وطن کے ساتھ وفاداری اس سے اوپر ہے، بڑھ کے ہے، وہ باقی وفاداریاں بعد میں ہیں۔ یہ وطن کے ساتھ محبت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے، آپ کا محکمہ ہے، جیسے میرا آرمی سے تعلق ہے، یا کسی کا تعلق ایف آئی اے سے ہے، یا کسی کا تعلق سوئی ناردن سے ہے، کسی بھی ادارے سے ہے، تو پھر ادارے کے ساتھ اس کی وفاداری ہے کہ ہمیشہ وہ ادارے کی بہتری کے لیے سوچے، ادارے کو مالی فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ادارے کے ساتھ میں طرفداری، وفاداری اس حد تک نہیں کر سکتا کہ میرا ملک برباد ہو رہا ہو اور میں اپنے ادارے کی غلطیاں چھپانے میں مصروف رہوں، یا میں اپنے ادارے کی حمایت یا ادارے کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں اس حد تک کہ وہ وطن جو ہے وہ لٹا رہ جائے، وہ اس کو نقصان اس کا ہوتا ہے تو ہوتا رہ جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میری وفاداری جو ادارے کے ساتھ ہے وہ میری وفاداری وطن والی وفاداری کے اوپر غالب ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ غلبہ دیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے میرا دین وہ سلامت رہنا چاہیے، میرا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ میں اپنے ادارے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ وفاداری اس طرح نہیں نبھا سکتا کہ میری وفاداری میرے دین پہ غالب آ جائے، میرے ایمان پہ غالب آ جائے۔ اور اسی طرح میں ادارے کے ساتھ یا اپنے جہاں بھی میں جاب کرتا ہوں ان کے ساتھ، یا پولیٹیکل پارٹی ہے میری ان کے ساتھ، یا میرا لیڈر ہے وہاں پہ، اس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے میں ان لوگوں کے ساتھ وہ وفاداری نہیں نبھا سکتا جو میرے وطن کے ساتھ وفاداری کو چیلنج کرے۔ سو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو وہ ایک حد تک ہے۔ پارٹی کے ساتھ وفاداری یا آپ کے ادارے کے ساتھ وفاداری، کیونکہ وہ ادارہ آپ کو آپ کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے اور آپ کی فیملی، خاندان جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ادارہ آپ کو نرش کر رہا ہے، آپ کو پال رہا ہے، آپ کو جاب دیا ہوا اس نے، تو اس کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور کنٹریز وفاداری، اور ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور دین۔ سو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا خاندان۔ اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری زیادہ رکھیں گے تو اداروں کے اندر میرٹ ختم ہوگا، یہ اقربا پروری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یا یہ کہ انصاف بکتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ آپ کی وفاداری انصاف سے زیادہ آپ کے اپنے کنبے کے ساتھ ہے، آپ کے اپنے برادری کے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ کہ اندر ایک خواہش ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طرح انصاف کو بھی ٹال کے، انصاف کو ایک پس پشت ڈال کے اپنے خاندان کو بچاؤں، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، خاندان، قبیلہ، ان کو میں تحفظ دوں۔ وہ تحفظ آپ کی سوسائٹی کے لیے خطرناک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کریں، یہ آپ کو تقوی کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ عدل انسان کی بقا کی، سوسائٹی کی بقا کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ موجود ہے۔ ان کا انصاف دینا
صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن ہے دنیا میں. کیونکہ یہ جو ہمارے ایک تو ہمارے دین میں قرآن کریم میں جا بجا میزان اور انصاف دینے کا، عدل کا ذکر ہے کہ وہ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عدل. اللہ تعالیٰ عدل کے ذریعے آپ کو متقی سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور اگر آپ عدل نہیں کرتے، آپ کی وفاداری اپنے کنبے کے ساتھ یا اپنی پولیٹیکل پارٹی یا اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ ہے، رشتہ دار کے ساتھ زیادہ ہے، تو یہ وفاداری آپ کے دین کی وفاداری پہ بھی غالب ہوگی کہ آپ عدل نہیں کر سکیں گے. اور یہی وفاداری جو ہے یہ آپ کے ایمان سے ہٹ کے آپ کے ملک کے ساتھ وفاداری جو ہے اس پہ بھی یہ غالب ہوگی. نتیجہ یہ کہ آپ گناہ کے مرتکب بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ملک کا بھی بیڑا غرق کریں گے، نقصان کریں گے. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی وفاداری کی طرف جھانکنا چاہیے، اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ زرداری یا میاں نواز شریف یا عمران کسی کے ساتھ وفاداری نبھانے میں ہم ہر طرح کی حدود پار کر جاتے ہیں، جس سے وطن عزیز کا نقصان ہوتا ہے، اور ایمان تو جاتا ہی جاتا ہے. ایمان بھر صورت چونکہ ایک انڈیویجول کا اپنا ہے، اس کے اثرات اس کی ذات بھگتے گی، لیکن جو ملک کے اوپر، ملک کی وفاداری پہ جو اثرات آتے ہیں وہ پوری سوسائٹی بھگتتی ہے. اس وجہ سے میں یہ اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ ہم سب اپنی اپنی وفاداریوں کا جائزہ لیں، اور ہر طرح کی وفاداری کے لیے اپنا معیار اور مقام اس کا سامنے رکھیں کہ یہ وطن کی وفاداری ہے، یہ میرے دین کی وفاداری ہے. اگر ہم یہ احتیاط رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وطن کے معاملات بھی بہتر چلیں گے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو بھی ہوں گے کہ ہم نے اپنی زندگی رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزاری. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.